ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمانا اپنے بندے کو فرمانا ہے۔ یہ دو فرمان ایسے ہیں جب کوئی اپنی زندگی میں اسے اپنا دستور، اپنا کلمہ بنا لیتا ہے تو معصومیت کو محفوظیت عطا کر دی جاتی ہے۔ نبی رسول معصوم بھی ہیں اور نبی رسولوں کی معصومیت محفوظیت بھی رکھتی ہے۔ وہ نبی رسول بھی ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں، اور جس کی معصومیت محفوظیت نہیں پاتی وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا ولی نہیں ہے وہ اللہ کا نبی رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ دو کا کہنا ایسے ہے جس کا یہ کہنا ہو جاتا ہے، اپنا محبت میں کہنا بھی چھوڑ دیتا ہے کہ اس نے اپنی محبت میں کسی کو کہا ہوتا ہے یا اپنے آپ کو کہا ہوتا ہے، اپنی چاہت میں کسی کو کہا ہوتا ہے یا اپنے آپ کو کہا ہوتا ہے، یا غصے میں کہتا ہے۔ یہ سارا کچھ اس نے اپنے غصے میں کہا ہوتا ہے۔ جب کسی کا کلمہ اللہ کا کلمہ ہو جائے، اللہ پروردگار کا کہنا ہو جائے، یا اللہ پاک نے کہا قل هو اللہ احد، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو میں آپ کو کہتا ہوں وہ آپ آگے کہہ لیں، یہ معصومیت کو محفوظیت میں رکھتا ہے۔ اور جس کی معصومیت محفوظیت پا گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بڑا نصیب والا ہے کہ معصومیت کے آخر میں جو عطا ہوتی ہے وہ اللہ پروردگار کی بے عیبی ہے جو اللہ علم میں عطا کرتا ہے۔ علم میں پہنچنے والا بے عیب ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پروردگار نے اپنے علم میں تخلیق فرمایا، آپ بے عیب ہے، اور آپ کی بے عیبی کی تعلیم ہم گناہگاروں کو جب ملتی ہے تو علم الہی کے اندر، علم الہی کی عطا میں جو علم الہی رکھتا ہے، علم الہی جو ہے وہ بے عیب ہے، وہ بے عیبی پا جاتا ہے۔ اور جو اپنا کلمہ نہیں چھوڑتا وہ کیا کرے؟ مر جائے، اس کے پاس فطرت محفوظ نہیں رہتی۔ جب امی ابے کے ہاں اس کی ولادت ہوتی ہے، اس کے پاس فطرت ہوتی ہے جو معصوم ہے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بلوغت پاتا ہے تو بلوغت معصوم ہے، نقطہ معصوم ہے۔ جب کوئی اللہ پروردگار کے بندے سے اللہ کا حکم پاتا ہے تو حکم معصوم ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ پھر جب حکم کی تعلیم کوئی اللہ کے بندے سے پاتا ہے تو یہ معصوم ہے، تعلیم۔ اور جب اللہ پروردگار کے بندے کی تعلیم میں کوئی علم الہی پاتا ہے تو اب یہ علم الہی جو ہے یہ اللہ ہے، معصوم نہیں بلکہ بے عیب ہے۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر جو ہے وہی ہے، اللہ کا نبی، اللہ کا ولی، دوست بھی ہے، اور یہ نبی رسول بھی ہے۔ اور جسے معصومیت کی عطا میں محفوظیت عطا کر دی گئی ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کے علم میں وہ بے عیبی کو پا چکا، بے عیب ہو گیا ہے۔ سب کا مقصود مطمع نظر اور اللہ پروردگار کی عطا کہنا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم سے محبت چاہتے ہو، تم مجھ سے محبت چاہتے ہو
تو محبت میں میرا ساتھ ہے، تو اس ساتھ کے لیے بے عیب میرا علم جو ہے وہ اللہ کے بندے کی تعلیم میں وہ لے لو، میرے ساتھ میں تمہیں میری محبت بھی عطا ہو جائے گی اور تم میرے ساتھ لینے میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ہے پتہ بیونی کے اندر۔ آج ہمارا کہنا وہ کہنا نہیں ہے جو اللہ کے بندے کا کہنا، ہم اپنی باتوں سے ہی سارا کچھ کہتے پھرتے ہیں، عکاسی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ کہے، اللہ کہے میں نے یہ کہا ہے، قل هو اللہ احد، جو اللہ کہے وہی اللہ کا بندہ کہتا ہے۔ اپنے غصے میں کہنا کیا کہنا غیر فطری عمل ہے، اپنی محبت میں کہنا کیا کہنا ہے بشری فطرت ہے۔ چھوڑو یار، اگر لینا ہے اللہ پروردگار کی محبت اور اللہ نبی رسول کے ساتھ کو تو فتح بھی ہونی، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع ہم کریں، اتباع کرو۔ اتباع اللہ کا بندہ جو کہتا ہے وہی ہم کہتے ہیں، زبان سے نہیں کہتے۔ حقیقت، رحمت، محبت اللہ کے بندے کے ساتھ، بے عیبی، علم، تعلیم بے عیب اور حکم بے عیب، فطرت معصوم، بلوغت معصوم کے اندر ہم کہتے ہیں۔ یہ اتنی باتیں ہیں، یہ اس کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ بیان کرنے والا جو اللہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کا احاطہ، اللہ کے علم کا احاطہ کوئی کہہ سکتا ہے میں کر لوں گا؟ وہ عاجز ہے، اور سب سے زیادہ عاجز اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اسے عطا ہو رہا ہے، اتنا عطا ہو رہا ہے جو حد کے اندر نہیں آتا، لامحدود ہے، عطا پر عطا ہوتی جا رہی ہے۔ آتینا کل کوثر، کثرت پر کثرت ملتی جا رہی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے اندر رکھتا، اگر کوئی اور ہوتا تو وہ اللہ ہو جاتا، اور تو کوئی نہیں۔ جتنی کسی کو عطا زیادہ اتنا وہ عاجز زیادہ ہے، اتنا ہی وہ بیان نہیں کر سکتا، اور جسے جتنی عطا کم ہے اتنا اس کا بولنا زیادہ ہے، اور جس کی عطا جس پر جتنی زیادہ ہے اس کا چپ ہو جانا اتنا ہی زیادہ ہے۔ بات جو کرنے والی وہ یہ ہے کہ یا اللہ کہے وہ ہے، یا اللہ اپنے بندے کو کہے کہ یہ کہے وہ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ فتح بیونی کے اندر یہ بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی جب حکم کی تعلیم میں ہمارے عمل کو تعلیم دیتا ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ اب دیکھیے اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے سامنے اس کی مثال ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ یہ جو اللہ پروردگار نے ہمارے عمل کی تعلیم فرمائی ہے، اپنی عبادت کی تعلیم نہیں فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ پروردگار ہمارے عمل کی تعلیم فرما کر ہمیں حق لینے کے قابل کرتا ہے۔ اب میں نے دیکھا ہے تو یہ میرا سچ ہے، میں نے نہیں دیکھا اور میں نے کہہ دیا میں نے دیکھا ہے تو یہ میرا جھوٹ ہے۔ ہمیں اللہ پروردگار نے اپنے حق اور سچ پر چھوڑ دیا ہے، چاہے سچا روزہ رکھ لو، چاہے جھوٹ بول کر روزے سے فارغ ہو جائے، تو ہم ویسے بھی کرتے ہیں، روزہ رکھ کے بھی کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ روزہ رکھ کے بھی تو جھوٹ بول رہے تھے۔ یہ جھوٹ اور سچ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کو حقیقت میں دیتا ہے تو اس کا سچ جو ہے پھر حق بولتا ہے، اور اس کا حق کیا بولتا ہے؟ بے عیبی بولتا ہے، بے عیبی بولتا ہے۔ اب میں نے چاند دیکھا ہے، میرے بھائی نے چاند دیکھا ہے، ہم جانے، ہمارا معاملہ جانے، سب مسلمانوں کے نزدیک ہم نے چاند دیکھا ہے، بس تم میں سے جب جو کوئی چاند دیکھ لے، دو چاند دیکھ لے، روزہ رکھے اور چاند دیکھ لے تو عید کرے۔ اس میں تو عمل میرا اور آپ کا ہے، اس میں تو حکم نے ہمیں اپنے عمل کا پابند کر دیا ہے۔ گواہیاں مل گئی ہیں، دو نہیں کئی مل گئی ہیں، اب آگے ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟
وہ جی اس کا پیڑ چیر کر دیکھو جی، اس کا اندر جی قلب نکال کے دیکھو جی، ادھر اس نے جھوٹ بولا ہے کہ سچ بولا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس میں اللہ پروردگار جو چاہتا ہے وہ اس کے عمل کو دیکھنا چاہتا ہے اور کچھ نہیں دیکھنا چاہتا، کیا اس نے بولا ہے کیا اس نے نہیں بولا۔ حکم دے دیا ہے عمل کی تعلیم کا کہ تمہارے عمل کی تعلیم ہو جائے۔ اب میں ہوں اور آپ ہیں، یہ تو عمل کی تعلیم ہے۔ روزے کی تعلیم تو اللہ نے پہلے دی تھی، روزے میں یہ کرنا یہ نہیں کرنا۔ عبادت کی تعلیم تو پہلے دی تھی، عبادت میں یہ پڑھنا یہ نہیں پڑھنا، یہ رکن ادا کرنا یہ رکن ادا نہیں کرنا۔ بات تمہاری گئی ہے۔ حکم کی تعلیم میں عمل کی تعلیم ہو رہی ہے، عمل کی تعلیم میں اس کا عمل ہے جو اس نے کیا ہے۔ عمل کی تعلیم میں اور کوئی نہیں ہوتا۔ فتح بھی انہی کا عرض کرنے لگا ہوں، فتح بھی انہی زبان سے کہہ دیا۔ کسی کو کیا پتا زبان سے کہہ دینے سے فتح بھی نہیں ہوتی، فتح بھی انہی نہیں ہوتی۔ فتح بھی انہی کے اندر حکم میں عمل کی تعلیم پہلے کی جاتی ہے، پھر فتح بھی انہی کے اندر حکم کی تعلیم میں بلوغت جو نقطہ آ گیا ہے اس کی تعلیم کی جاتی ہے، پھر بلوغت والے کو حکم کی تعلیم میں عبادت کی تعلیم کی جاتی ہے، پھر حکم کی تعلیم میں عبادت والے کو حکم کی تعلیم اس کی تعلیم کی جاتی ہے۔ ایک دوسرے کے قابل بندہ ہوتا چلا جاتا ہے، ورنہ قبولیت اللہ قابل، قبولیت اللہ کے نزدیک نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی حکم کی تعلیم میں معصومیت کون ہے؟ اللہ کا بندہ۔ جب کوئی حکم کی تعلیم میں معصومیت معلم پا لیتا ہے، اللہ کا بندہ پا لیتا ہے، اس کی محفوظیت جو ہے ہر چیز کی وہ محفوظ کر دیتا ہے۔ اب فریج کے اندر رکھ دیا اب وہ ضائع نہیں ہوگا، مر جائے گا تو زندہ ہو جائے گا، زندہ ہوگا تو محبوب کے ساتھ ہوگا، وہ جو کہے گا وہی ہو جائے گا۔ کیوں؟ جو محبوب نے کہا وہی اس نے کہا، اس کے علاوہ تو وہ کہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہتا ہی کچھ نہیں، جو اس کا مالک اللہ کہتا ہے وہی وہ کہتا ہے۔ سب سے پہلے فتح بیونی کے اندر اللہ پروردگار حکم کی تعلیم میں ہمارے عمل کی تعلیم کرتا ہے۔ جدھر وہ عمل کی تعلیم کرتا ہے ادھر فطرت جب ولادت ہوتی ہے، ماں باپ کے ہاں جب ولادت ہوتی ہے تو فطرت معصوم ہوتی ہے جو ہمیں ملی ہوتی ہے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ فطرت کو محفوظ نہیں رکھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا مطلب یہ ہے ہم اللہ کے ہیں، جو اللہ نے سارا کچھ پیدا کیا ہے وہی ہے اور اسی کی طرف اللہ ہمیں واپس لوٹاتا ہے۔ اب ہم جب پیدا ہوئے ہیں فطرت ہے، ولادت میں معصومیت ہے، فطرت ہے۔ اب ہم بڑے ہوتے چلے گئے، ہماری معصومیت جو ہے وہ محفوظ نہ رہ سکی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ واپس لوٹاتا ہے کس کی طرف؟ فطرت کی طرف۔ اور پھر اللہ پاک ہمیں حکم کی تعلیم میں عمل کی تعلیم دیتا ہے۔ اب اندر بھوک ہوتی ہے تو باہر بھی بھوک لگی ہے، اندر پیاس ہوتی ہے تو باہر بھی پیاس لگی ہے، اندر چاند دیکھا ہوتا ہے تو باہر بھی چاند دیکھا ہوتا ہے، اندر ہے تو باہر بھی ہے، اندر نہیں ہے تو باہر بھی نہیں ہے۔ اب یہ معصومیت اب محفوظیت پا گئی ہے۔ اب اس کا عمل جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے؟ سچ ہو گیا ہے۔ اب سچ میں حق بولے گا، اور اگر کسی کو سچ نہیں ملا، جس طرح زبان نہیں ملی، زبان کیا بولے گی؟ آنکھ نہیں ملی، آنکھ کیا دیکھے گی؟ کان نہیں ملا، کان کیا سنے گا؟ اب جسے اللہ پروردگار نے حکم کی تعلیم میں عمل کی تعلیم دے دی ہے، آئے ہے، اب اس کے عمل میں سچ آ گیا ہے، وہ سچ میں حق بولتا ہے۔ اگر کہیں سچ نہ ہو وہاں حق نہ دیکھنا، وہاں حق نہ دیکھنا۔ مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی معصومیت جو ادھر ادھر ہو گئی تھی، فطرت جو معصوم اسے ملی تھی، اس کی طرف واپس لوٹایا جاتا ہے۔ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے
وَإِنَّا إِلَيْهِ ہی جو اب آیا ہے اب یہ اس کی طرف ہے، اس کی طرف لوٹتا ہے بندہ. یہ سارا کچھ اللہ کے لیے، اللہ نے اسے پیدا کیا. جب کوئی اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو معصومیت کے اندر اسے محفوظیت مل چکی ہوتی ہے. معصومیت کے اندر پہلے کیا ہے؟ فطرت ہے. معصومیت کے اندر پھر کیا ہے؟ بلوغت ہے. پھر کیا ہے؟ ہدایت، اللہ کی حمد و ثنا ہے. پھر ہدایت کی تعلیم ہے. پھر ہدایت کی تعلیم میں علم الہی ہے. علم الہی بے عیب ہے. بندہ بے عیبی کی تعلیم میں پھر بے عیب ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بھی ہے اور معصومیت محفوظ بھی ہے. یہ محفوظ کیسے ہوئی ہے؟ علم الہی میں جب آپ پیدا ہوئے تو آپ معصوم ہیں، اور علم الہی میں جب معلم ہوئے تو بے عیبی کی عطا ہے. اور جب محبوب کے حبیب ہیں اور محبوب کا ساتھ ہے تو اللہ اکبر کبیرہ، یہ محفوظیت ہے. آپ اللہ کے ولی محبوب دوست بھی ہیں اور اللہ کے نبی رسول بھی ہیں. جو اللہ کا ولی نہیں ہوتا وہ نبی کیسے ہو سکتا؟ جو مومن سچا نہیں ہوتا وہ حق کیسے بیان کر سکتا؟ پہلے اللہ سبحانہ و تعالی حکم کی تعلیم میں عمل کی اصلاح کرتا ہے، عمل کو فطرت بناتا ہے. جو تو اندر ہے وہی تو باہر ہے، اور جو تو باہر ہے وہی تیرا اندر ہے. اب چاند دیکھو تو روزہ رکھ لو، چاند دیکھو تو عید کر لو. دو مسلمان یہ کر لیں تو سارے مسلمانوں کے لیے دیکھنا ٹھیک ہو گیا. اب مجھے بتائیے اس میں تیسری بات کون سی؟ ابہام کیا ہے؟ شک کیا ہے؟ مجھے بتائیے نا. دیکھا میں نے ہے، شک آپ کو ہے. دیکھا میں نے ہے، ابہام آپ کو ہے. شک اور ابہام کہہ کے بات ختم کر دی جاتی ہے. لا ریب فیہ، اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے. اللہ نے بات توڑی ہے، شروع کی ہے، ختم نہیں کی. یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا بھئی اب ابہام ہو گیا، اس میں یہ لیک ہو گئی ہے، یہ وائرل ہو گئی ہے. اور جو انہوں نے دیکھی ہے وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں کیا لیک ہو گیا، کیا وائرل ہو گیا. فتح بھی انہی کا میں عرض کر رہا ہوں. مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، واسطہ نہیں، جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، کچھ نہیں. مجھے کام اپنے کام سے ہے کہ میرا محبوب رب العالمین فتح بھی انہی کا حکم دے رہا ہے. فتح بھی انہی کے اندر پہلے جو میں ہوں وہ میری معصومیت ہے. پہلے جو میں ہوں وہ میری معصومیت ہے. جو پہلے میں ہوں اور میری معصومیت ہے مجھے ولادت پر ملتی ہے. میں معصوم ہوتا ہوں، وہ میری فطرت ہے. فطرت اگر کوئی داغدار کرتا ہے تو اسے چاہیے اللہ پاک کی طرف لوٹ آئے. اب کیا کریں؟ اس کے حکم کو اپنا لیں. اس کا حکم کیا ہے کہ جو اندر ہے وہی باہر آ جائے. بھوک لگی ہے، ہاں مجھے بھوک لگی ہے. پیاس لگی ہے، ہاں مجھے پیاس لگی. اندر جو ہے وہی باہر. یہ ہے سچ. جو سچ اپنا لیتا ہے اب اللہ سبحانہ و تعالی اسے حکم کی تعلیم میں جو بلوغت دی ہے اسے خواہش سے پاک کرتا ہے. کیوں؟ پہلے میں نے عرض کیا یا وہ کہنا ہے جو اللہ نے کہا ہے یا وہ کہنا ہے جو اللہ نے کہا یہ کہو. اب خواہش کی پیروی اس لیے نہیں کرنی کہ ہمیں فطرت میں اللہ پاک نے یہ سارا کچھ دیا ہوا. فطرت میں ہم نے نکاح کر لینا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا، کسی کی بیوی کو اپنی بیوی نہیں جاننا، کسی اجنبیہ اور اجنبی کی طرف دھیان نہیں کرنا. کیوں بھائی؟ اگر ہمیں پہلے سچ سمجھ میں آ گیا تو اب جھوٹ ادھر کیسے رہ گیا؟ وہی بات ہوگی نا. جو سچ بولتا ہے وہ حق بولنے کے قابل ہے، اور جو سچا نہیں ہے اس میں سے حق کیسے ظاہر ہو سکتا ہے؟ اب خواہش کی پیروی کدھر ہو سکتی ہے؟ اگر ہے تو اس کا معنی پہلے فطرت کی معصومیت تو یہ پالے نا، جو ہے وہ تو ہو جائے نا. اور جب جو ہے فتح بیوری کے اندر اب خواہش کی پیروی جو نہیں آئی ہے وہ تجھ میں اور مجھ میں جو آئی ہے وہ خواہش کی پیروی کیا فطرت ہے یا فطرت نکاح ہے یا فطرت بیاہ ہے یا فطرت تیری بیوی ہے، تیرا جوڑا ہے، یا فطرت حکم کی تعلیم میں اللہ پروردگار کی عبادت ہے؟ بتائیے نا کیا ہے؟ فطرت اگر سلیم ہے تو بھائی ہدایت بھی تو بے عیب ہے نا، پاک ہے نا. ہدایت میں کوئی ایسی بات نہیں.
اب جب کوئی سچ بولتا ہے تو اس میں پھر حق بولا جاتا ہے. اب حق بلوغت ہے. یہ معصومیت ایسے محفوظیت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ حکم کی تعلیم میں خواہش نہ کی جائے، حکم کی تعلیم میں جو اللہ علم دیتا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے. اب یہ لقمہ کھلاتا اور اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو یہ لقمہ کھلانا بھی عبادت ہے اور اپنی بیوی سے ملاقات بھی عبادت ہے. جنت میں حور و غلمان سے جب کوئی ملاقات کرے گا تو اللہ پاک کی ملاقات کے قابل حوصلہ دیا اور بنایا جائے گا. لیکن جب کوئی میاں بیوی جنتی جنت میں ملاقات کریں گے تو یہ تو ملاقات اللہ نبی کی ہوگی، ادھر حوصلہ نہیں دیا جائے گا. یہ آپس میں ملاقات کرنے والے جو ہیں یہ اللہ کی ملاقات میں اللہ کی خوشیاں، اللہ پاک کا مشاہدہ، اپنے نبی رسول کا مشاہدہ، ان کی حقیقت رحمت محبت کا مشاہدہ اور بے عیبی کا مشاہدہ پائیں گے کہ ادھر کے کام جتنے بھی ہیں ان کی اتباع میں کرنے سے علم الہی حاصل ہوتا ہے. اور ادھر تو علم الہی عطا ہو گیا ہے نا، حاصل ہو گیا ہے نا. داخلی وہ اس لیے ہوا ہے کہ علم الہی عطا ہو گیا. اب علم الہی کے اندر بے عیبی کے مزے جو وہ پاتا ہے وہ کس کے مزے؟ اللہ کے مزے، اللہ کے بندے کے مزے. بات ہے فتح بیونی کی. جب تک فتح بیونی کی تعلیم نہیں کوئی حاصل کرتا اسے کیا پتا محفوظیت کیا ہے، اسے کیا پتا معصومیت کیا ہے. سن کے اسے اتنا ہی پتا چلا ہے کہ نبی رسول معصوم ہوتے. آدھا پاگل دا پتر جو نبی رسولوں کی بابت اللہ کا حکم سنا ہے وہ بس اس نے ٹھیک کہا ہے. اسے کیا پتا اللہ کا بندہ جو کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، جو بولتا ہے وہ حق ہوتا ہے، جو بتاتا ہے حکم ہوتا ہے، جو دیتا ہے حکم کی تعلیم ہوتی ہے، اور جو اس کے پاس ہوتا ہے علم الہی ہوتا ہے. یہ ہے وہ بات. اب اگر کوئی کہے کہ نبی رسول ہو کے نبی رسول غلطی کرتا ہے تو کیا غیر فطری کام کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے، کیا وہ غیر فطری کام کرتا ہے؟ وہ تو محفوظیت میں ہے اور معصومیت میں ہے. ہم محفوظیت کے در لٹائے جاتے ہیں اور جب ہم سارے کام فطری اس کے حکم میں کرتے ہیں، غیر فطری اس کے حکم میں کرتے ہیں، ہم تو ولی اللہ ہو جاتے ہیں. لے بھائی تو ولی اللہ، اللہ کا دوست ہے. تجھ میں فطرت معصومیت جو تھی وہ محفوظیت ہو گئی ہے نبی رسول کی اتباع میں. وہ تو دینے ہی یہ دونوں چیزیں آئی ہیں کہ فطرت میں خود ہوتے ہیں اور فطرت کی عطا جب کرتے ہیں تو ولادت فطری ہوتی ہے، اور پھر فطرت جب غیر فطری ہو جاتی ہے محفوظیت کھو دیتی ہے، اسے دوبارہ حکم کی تعلیم میں معصومیت ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ ہی نہیں کیا. ایسے ہی نا رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھو، حج کرو، عمرہ کرو، ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا. وہ تو ہمیں بے گناہ کرنے ہیں، ہم انہیں گناہ گار کہہ دیں، نعوذ باللہ، ظلم کہہ دیں کیا انہوں نے. اسے پتہ نہیں ہوتا، سنا ضرور ہے اس نے معصوم معصوم معصوم. اس سے کیا پتا جب تک اللہ کا بندہ فتح بیونی اتباع کی تعلیم نہیں دے دیتا اس کا سینہ اندر کھلتا ہی نہیں ہے. تالا لگا ہوا ہے، تالا بھی اللہ کا لگا ہوا ہے، اس کے پاس چابی بھی تالے کی کسی کے پاس نہیں، اللہ کے بندے کے پاس ہوتی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی ادھر فرمایا ہے، ادھر یہ بھی تو فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا آپ کے ذکر کو بلند کیا. فطرت معصومیت ہے، بلوغت کا نقطہ معصومیت ہے. حکم اللہ پروردگار کا جو بندے کو ملتا ہے یہ بے عیب ہے. حکم کی تعلیم بے عیب ہے. بے عیب تعلیم کے اندر علم الہی جو عطا ہوتا ہے وہ اللہ پروردگار اللہ کا بندہ خود ہے. جو اللہ کہتا ہے وہ کہو، یا جو اللہ پروردگار کہتا ہے کہ یہ کہو وہ کہو، یعنی اللہ کے بندہ جو کہہ رہا وہ کہو. اگر وہ نہیں کہنا آیا نا تو اب اس کی تعلیم حاصل کرو، اب اس کی تعلیم حاصل کرو. یہ مر کر زندہ ہو جاتا ہے، وہ زندہ تو مردہ نہیں نہ ہو جانا چاہیے. سائیں جی میں نے یہ خواب دیکھی ہے، میں نے وہ خواب دیکھی ہے. جب سوتا ہے بندہ تو مردہ کی طرح ہوتا ہے، مردہ کی طرح ہوتا ہے. یہ نیند جو ہے یہ موت کی پہن ہے. اللہ کے نبی رسول ان کی خوابیں سچی ہوتی ہیں.
ہماری خوابیں مردہ کی خوابیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ نبی رسولوں والی سچی خوابیں مل جائیں، اللہ کے بندے کی صحبت کرے۔ اے خوابہ دس کے اپنا وقت ضائع کری جا رہے ہیں۔ کوئی ایسا ویسا خواب بتانے والا مل گیا نا، یا اپنے ذہن میں آ گیا کہ یہ میری خواب کا مطلب ہے، پوری زندگی وہ فارغ ہو جائے گا۔ یہ تو قسمت والے ہمیں اللہ کا بندہ ملا ہے جو ہماری خواب کی تعبیر تعلیم میں کرتا ہے، ورنہ کوئی نہیں ایسے ہوتا۔ تینوں کالا جادو ہو گیا، تجھے جادو ہو گیا، تجھے ایسا جن چڑھ گیا ہے جو بہت بڑا جن ہے، تیرے پاس اس لیے ہے تو ہم پہ جن چڑھا دے، ہم پہ کالا جادو کر دے۔ وہ کہتا ہے میں تینوں صدا دے کے بنایا تھا، میں تینوں گھر جا کے بنایا، تو آپ ہی آیا مرے ہیں۔ اور جدھر اللہ کا حکم ہے ادھر جانے کو دل نہیں کرتا۔ کیوں نہیں دل کرتا؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، معصومیت داغدار ہوئی پڑی ہے، اسے نہیں پتا، اللہ کا بندہ اسے بتاتا نہیں مانتا۔ کوئی بات نہیں، اللہ کے بندے کا کیا گیا، جیسے پہلے چلے گئے سارے اس کے، یہ بھی چلا جائے گا۔ اللہ کے بندے کا کیا گیا؟ اللہ کا بندہ جو کرنے آیا ہے وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ فتح بھی انہی کے اندر زندگی ہے۔ کون سی زندگی؟ ابدی زندگی، بے عیب زندگی، حقیقت رحمت محبت سے بھری زندگی، محبوب کے ساتھ کی زندگی۔ جو کہہ دیا سو ہو گیا، محبوب نے کہہ دیا اللہ نے تب ہو گیا، اللہ نے اسے کہا اس نے کہہ دیا تب ہو گیا۔ دو ہی نہیں ہے، حکم ایک ہی ہے۔ میں کہتا ہوں تو اللہ ایک ہے، اللہ کہتا ہے تو اللہ ایک ہے۔ دو ہی کیوں آ جائے یار میں؟ یار کچھ اور کہتا پھرے اور آپ اور ہم کہیں اور کچھ کہتے پھرے۔ ہم جب کہیں گے تو محبت میں کہیں گے تب بھی ماڑا ہے، بہڑا ہے، اچھا نہیں ہے، اور جب غصے میں کہیں گے تب بھی ماڑا ہے، بہڑا ہے۔ کیوں؟ جس طرح اللہ کے بندے نے حکم دیا تھا ویسے ہم کہتے تو حکم کی تعلیم میں وہی بات ہوتی جو اللہ کا بندہ کہتا، ہم تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ کوئی خواب میں دیکھتا ہے اللہ کو، کوئی خواب میں دیکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خواب آپ نے دیکھی ہے تو آپ نے یہ دیکھا ہے نا۔ اگر اللہ اپنا آپ دکھاتا، اللہ کا بندہ اپنا آپ دکھاتا تو آپ کو بتاتا بھی نا، اور اگر وہ آپ کو اپنا آپ دکھاتا، اپنا آپ بتاتا، تو پھر موت کی بہن نیند اس میں آ کے بتاتا ہے، وہ خواب میں ہی مقید ہوتا، تیری خواب میں مقید ہوتا۔ من رانی فرال حقا، جس نے مجھے آ کے معلم کے طور دیکھا ہے، الہی تعلیم کے طور دیکھا ہے، میرے حکم کے طور دیکھا ہے، اس نے مجھے دیکھا ہے۔ ان میں خواب جو دیکھیے، اٹھتا ہے تو بیان جو کر رہا ہوتا ہے نبی رسول کا حکم ہی نہیں ہوتا، اٹھ کے بیان پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ جو فلانے مولوی صاحب ہے نا ویڈیو میں، نبی رسول نے فرمایا اپنے شوہر کو طلاق دے دے اور انہیں نہ شادی کرنا جائے، یہ اٹھ کے کہا ہے اس نے۔ بھائی اللہ کے بندے، اللہ پروردگار اور اللہ پاک کا مشاہدہ کرنے والے اللہ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، نبی رسول کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، جدائی نہیں ہوتی۔ علم الہی میں وہ ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ جانتے، یہ نہیں جانتے، تجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے جو تو کہتا ہے، تو نے کہا ہے، میں نے تو نہیں نہ کہا، وہ تو نے کہا ہے۔ یہ ہم جو سارا کچھ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے، اور ہم کہنے والے اللہ کے علم کا احاطہ نہیں رکھتے۔ اللہ ہمارا احاطہ کرتا ہے، ہم اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ جو کہتا ہے میں کہتا ہوں وہ تم کو، اب جو اللہ نے کہا ہے وہی میں جب کہتا ہوں، ٹھیک ہے احاطہ ہے یا نہیں ہے، اور جس کا احاطہ ہے اس نے کہا ہے نا، میں نے کہوں گا۔ یہ آہستہ آہستہ والی باتیں، ایک دم بس دم ہی آیا ہے اور کچھ نہیں ہوا، ایک دم ہی نکالا اور کچھ نہیں ہوا۔ پہلے سب سے اللہ پروردگار حکم کی تعلیم میں کس کی تعلیم کرتا ہے؟ عمل کی تعلیم کرتا ہے۔ پھر حکم کی تعلیم میں بلوغت کی تعلیم کرتا ہے، محفوظیت کی یہ تعلیم ہوتی ہے۔ ورنہ جس طرح فطرت اس نے غیر محفوظ کر دی ہوتی ہے بالغ ہوتے ہوتے نا، تو بالغ ہونے سے پہلے اس نے اپنی بلوغت کو غیر محفوظ کر دیا ہوتا ہے۔ روڑے بہت پائے ہوئے ہوتے ہیں، اے لو شادی ہے، ٹب شادی ہے، لعنت ایسی لو اور ٹب شادی پہ، کتے ٹب وچ شادی کرن دیا تے کتے لو دے کرن دیا، کتے کلب چ کرن دیا۔ فطرت، بلوغت
حکم نکاح میں محفوظ رہنی ہوتی ہے، انہیں پہلے ہی تباہ برباد کر دیا۔ شادی بیاہ میں مرد ہونا چاہیے، وہ پہلے ہی نامرد ہو گیا نا۔ یہ باتیں ہیں کرنے والی، اگر ہم باتیں یہ نہ کریں تو کیوں نہ کریں؟ کیا یہ باتیں نہیں ہیں کرنے والی؟ مارکیٹ پاک تے صاف ہو گئی ہے، وہ تھے ہن ملاوٹ ہی نہیں ہے گی، وہ تھے ساریاں چیزاں پیور مل رہی ہیں۔ مارکیٹ کا جو حال ہے ہم نے تو کہنا ہے نا۔ حکم کی تعلیم ہے، عمل کی تعلیم ہے۔ حکم کی تعلیم ہے، بلوغت کی تعلیم ہے۔ حکم کی تعلیم ہے، اب جب اس کی عبادت کی تعلیم ہے تو عبادت میں جو سکھایا گیا ہے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنا۔ اگر کرتے ہوئے بھول گیا تو کیا کہتے ہیں بھول گیا، اور اگر اسے آتا ہی نہیں ہے تو کہیں میں نے آتا ہی نہیں گیا، پتہ نہیں کی کری ہے۔ عبادت اللہ کی حکم کی تعلیم ہے۔ جب عمل کی تعلیم یعنی اس کی اصلاح ہوتی ہے تو سچ آ جاتا ہے، اور جب حکم کی تعلیم اللہ پروردگار کی حمد و ثنا کی تعلیم ہوتی ہے، اب جو بولتا ہے اسے حق بولتا ہے، یہ سچ والا حق بولنے کے قابل ہے۔ اور جس نے سچ ہی نہیں بولا بیچارے نے، اپنے سچ کو سچ سمجھتا ہے اور جو فطری سچ ہے وہ بولتا نہیں، تو بتاتا ہے کہ میں نے چاند جو دیکھا ہے سچ بولا ہے، اتھے جڑا چاند دیکھا وہ نہیں ہوتا، ادھر جو سچ ہے وہ نہیں ہوتا۔ سچ کیا ہے؟ فطری سچ ہے۔ حکم کی تعلیم میں فطری سچ کی طرف لایا جاتا ہے کہ بھائی جڑی تیری فطری سچ ہے نا، حقیقت فطرت، وہ بتا اندر کیا ہے باہر کیا ہے۔ منافق کون تھے؟ اندر کچھ اور تھا باہر کچھ اور تھا۔ یہ مومن ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے کہ اللہ پاک کے حکم کو اس نے مانا ہوتا ہے، یہ حکم کو ماننا ایمان ہے۔ اور جو اللہ اور اللہ کا نبی مانتا ہے، جو اللہ نبی کا اپنا ایمان ہے، انہوں مننا یہ علم الہی کی عطا ہے۔ یہ گل ہو رہا، حکم کی تعلیم میں پہلے عمل ہے، حکم کی تعلیم میں پہلے بلوغت ہے، بلوغت کو پاک و صاف کیا جاتا۔ جب حکم کی تعلیم میں عمل کی تعلیم دی جاتی ہے تو فطرت کی طرف لایا جاتا ہے، فطرت ہو جاتی ہے، ایتھے جو باہر وہی ہے۔ اور جب حکم کی تعلیم میں بلوغت کو تعلیم دی جاتی ہے، اللہ اکبر، ایک بیوی ہوتی ہے محبت میں، باقی بیوی ہوتی ہے ضرورت میں، اس کے علاوہ نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ 4 ہوتی ہیں، ایک محبت میں ہے باقی 3 ضرورت میں ہے۔ آہستہ آہستہ کی یہ باتیں ہیں، خواہش میں نہیں ہے، مینوں محبت آ گئی ہے، مینوں پیار آ گیا، وہ بیوہ ہو گئی، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ تو بیوہ ہوگی، تو نہیں نا بیوہ ہویا جے، میں دس ہے نا، تین تو جے نہ کی ایک محبت والی نہیں پوری پین ڈی، اندی حق ادا نہیں تو کرن دیا ہے، اور دوجی جڑی تو اپنی چاہت والی اپنے گلے پاؤنی ہے، وہ تو اس کے حکم میں ایک شادی جب فرض ہوتی ہے تب کی جاتی ہے۔ اگر اسے کھلانے پلانے کے لیے تیرے پاس نہیں ہے تو فرضی شادی رک جاتی ہے، اور اگر تو مرد نہیں ہے فرضی شادی رک جاتی ہے۔ فرضی شادی بھی اس وقت کرنی ہے جب اس کا حکم آ جائے، اس کے حکم میں فرض ہو جائے۔ تو ضرورت کی شادی جو ہے یہ تو فرض تو بغیر کر نہیں سکا تھا، اور ضرورت کی تو اپنی خواہش میں کرے گا، اس کے حکم میں نہیں کرے گا۔ کیوں اللہ کے بندے سے آگے نہیں پوچھنا؟ اس لیے نہیں پوچھنا کہ وہ اپنی خواہش کو مارنا نہیں چاہتا، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آ کے اللہ کے بندے کو بتاتا ہے، پھر اللہ کا بندہ اسے روکتا ہے، پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے نے جو مجھے روکا ہے نا، یہ میرے محبوب رب العالمین نے چاہا تھا جو مجھے روکا ہے۔ اگر میرا محبوب نہ چاہتا، جو مجھ سے محبت کرتا، نہ میں اللہ کے بندے کے پاس جاتا، نہ مجھے روکتا۔ قسم خدا کی میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے، تو اس سے مراد یہ ولی کا ہم نہیں پتہ ہوتا، وہ اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو حکم کی تعلیم دیتا ہے، جو حکم کی تعلیم میں عمل کی تعلیم دیتا ہے، جو حکم کی تعلیم میں خواہش نفی کی تعلیم میں بلوغت کی تعلیم دیتا ہے، حکم کی تعلیم میں اللہ کی حمد و ثنا کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر حکم کی تعلیم میں حکم کی تعلیم ہوتی ہے
وہ دیتا ہے، پھر تعلیم علم الہی ہوتا ہے، پھر اللہ نے اسے دیا ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندے کو دے دیتا ہے۔ یہ ہے کہ رشتہ ایک تعلق، اللہ دا بندہ، اللہ دا بندہ، دسی جو اللہ دا بندہ، فطرت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ رحمت ہے، یہ محبت ہے جی، کیا جی اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے، اچھی بات، لیکن تو نے اللہ کے بندے کو محفوظ کیا ہے اپنے پاس؟ تو اللہ کے بندے کے بلاوے پر پہنچا ہے؟ 2 نمبر 3 اللہ کے بندے سے حکم کی تعلیم لی ہے۔ 3 نمبر 4 حکم کی تعلیم میں اپنے عمل کی اصلاح کروائی ہے، اپنا عمل جا کے بتایا ہے، خوابیں بتاتا ہے، غیر خوابیں بتاتا ہے، فطرت اپنی بتائی ہے کبھی جا کے کہ میری فطرت میں یہ بگاڑ آ گیا ہے؟ حساب کبھی اپنا دکھایا ہے کہ سائیں جی یہ میں 2 اور 2 4 جو جمع کر کے لایا ہوں یہ میں نے صحیح جمع کیے ہیں، یہ غلط کیے ہیں؟ کبھی اپنا چیک اپ کروایا ڈاکٹر سے؟ کبھی حکیم کے پاس گیا ہے؟ کبھی استاد کے پاس گیا ہے؟ دکان بند کر کے گھر چلا جائے، ٹک 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 ٹک، کیا کرنے آیا ہے بھائی؟ میں تعلیم لینے آیا ہوں۔ تعلیم لینے آیا، تعلیم لینے آتا تو اس کے بلاوے پر آتا ہے نا۔ وہ اپنی امی ابے کے بلاوے پہ گیا ہوا ہے، وہ اپنے استاد کے بلاوے پہ گیا ہوا ہے، وہ اپنے ڈاکٹر حکیم کے بلاوے پر گیا، وہ تو اپنے بلاوے پر گیا ہوا ہے۔ تینوں میں سدا دیتا سی کہ ہونا تو دین سمجھ کا نام ہے۔ فتح ویونی کا یہ موضوع ہے، بات لمبی سے لمبی ہے، چلو جتنی ہوگی اتنی تو ہو گئی ہے نا الحمدللہ، اور جنہ کا بندہ اللہ دا بن گیا یہ بھی تو عطا ہے نا۔ وما توفیقی الا باللہ۔